خان لیاقت علی خان، جن کو عرف عام میں نوابزادہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، مشرقی پنجاب کے ضلع کرنال کے ایک خوشحال زمیندار گھرانے میں 1895 میں پیدا ہوئے۔ بہن بھائیوں میں آپ دوسرے نمبر پر تھے۔ آپ کے جد امجد تقریباً 500 سال قبل ایران سے ترک وطن کرتے ہوئے اس علاقے میں آ کر جاں گزین ہوئے اور یہیں کے نوابوں میں اپنا شمار کروانے لگے۔ شجر نسب کے لحاظ سے خان لیاقت علی خان کا سلسلہ ایرانی بادشاہ نوشیروان عادل سے جا ملتا ہے۔ 1918 میں ایم اے کالج علی گڑھ سے BA کرنے کے بعد 1919 میں انگلستان اعلیٰ تعلیم کے لیے چلے گئے، جہاں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ماتحت ایگزیٹر کالج میں قانون کی تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ 1921 میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد 1922 میں بار کے انٹر ٹیمپل میں شمولیت اختیار کر کے اپنے لیے وکالت کے پیشے کا انتخاب کیا اور ہندوستان واپس آ کر وکالت شروع کر دی۔ 1926 میں UP لیجسلیٹو کونسل کے ممبر منتخب ہو کر قانون سازی کے عمل میں اپنی شرکت کو یقینی بنایا۔ مستعد اور فعال ممبر کی حیثیت سے آپ نے اپنے آپ کو منوایا اور 1940 میں مرکزی لیجسلیٹو کونسل کے رکن منتخب ہو گئے۔ اس مرکزی کونسل میں اس وقت تک مسلم لیگ، جس کے قائد اعظم قائد تھے محمد علی جناح، کے ڈپٹی لیڈر اسمبلی مقرر ہو گئے۔ آپ کے انتخاب قائد اعظم نے آپ کی قابلیت اور استطاعت و بے پناہ صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کر کیا۔ 26 دسمبر 1943 میں مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ کراچی میں آنرری سیکرٹری آل انڈیا مسلم لیگ منتخب کیا گیا۔ 1946 میں وائسرائے ہند کی ایگزیکٹو کونسل کے ممبر منتخب ہوئے۔ بعد ازاں عبوری حکومت میں وزیر مالیات کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور زندگی میں پہلی بار اسمبلی میں سالانہ بجٹ پیش کیا، جس کو غریب نواز بجٹ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی آزادی کے فوری بعد جب 14 اگست کو قائد اعظم نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا تو ملک کے نظام کو چلانے کے لیے آپ کا انتخاب بطور وزیر اعظم پاکستان کیا گیا۔ آپ نے بطور وزیر اعظم 15 اگست 1947 کو حلف وفاداری اٹھایا۔ آپ نے حد الوسع کوشش کی کہ ملک کے اندر محلاتی سازشیں نہ ابھر سکیں اور کافی حد تک اس معاملے میں کامیاب بھی رہے۔ آپ کی کابینہ میں آئی چندی گڑھ، ملک غلام محمد عبدالرحمن نشتر، راجہ ظفر علی خان، جوگندر ناتھ منڈول اور فضل الرحمان کے علاوہ وزیر خارجہ کے طور پر چودھری ظفر اللہ خان کا تعین کیا گیا۔ بعد ازاں جب راجہ ظفر علی خان ایران میں پاکستان کے سفیر نامزد ہوئے تو ان کی جگہ خواجہ شہاب الدین کو وزارت داخلہ کا منصب سونپا گیا۔ کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت قرار دیتے ہوئے سرکاری دفاتر کے لیے کچھ عمارات سندھ حکومت اور بقیہ عمارات کرائے پر حاصل کر کے وزارت پاکستان کا کام چلایا گیا۔ سندھ اسمبلی میں عارضی طور پر مرکزی پارلیمانی اجلاس منعقد ہونا شروع ہوئے۔ اس سے بیشتر جنوری 1948 میں بیرونی کمک اور امداد کی محرومی، قومی عصبیت، مالی تنگی اور حقیقی جنگ کے زمانے میں گورنر جنرل قائد اعظم اور وزیر اعظم لیاقت علی خان میں قدر کشیدگی پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے قائد اعظم سے تحریری احتجاج کے ساتھ ساتھ مستعفی ہونے کی بھی دھمکی دی، لیکن قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں سے باہمی شکل رنجی جلد ختم ہو گئی اور یوں خان لیاقت علی خان بدستور اپنے عہدے پہ قائم رہے۔ چونکہ ملک بننے کے ساتھ ہی قائد اعظم محمد علی جناح کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ان کے کئی ساتھی سیاستدان محض مخلص نہیں ہیں، شاید اسی لیے انہوں نے کہا تھا، افسوس میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کھوٹے سکوں سے ان کے تعلقات آخری دنوں میں بہت خراب تھے۔ ماسوائے لیاقت علی خان کے، جن کی صلاحیتوں کی انہوں نے اپریل 1948 میں سندھ کے وزیر اعلیٰ ایم اے کھوڑو سے ایک ملاقات میں تعریف کی تھی۔
قائد اعظم کی وفات کے بعد صوبائی جھگڑوں نے شدت اختیار کر لی تھی۔ ان میں کمی اور صلح جوئی کی خاطر خان لیاقت علی خان نے 25 دسمبر 1948 کو مغربی پاکستان کے بڑے بڑے شہروں جن میں لاہور، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ شامل تھے کا ہنگامی دورہ کیا اور ان جگہوں پر بند کمروں میں سرکاری افسروں سے خطاب کیا اور چیتا چیتا شہریوں سے ملاقات کر کے مختلف امور باہمی گفتگو کی۔ سیاسی لیڈروں سے بھی ملاقاتیں کرنے کے بعد علاوہ بڑے بڑے عوامی جلسوں سے خطاب بھی کیا، جس میں عوام پر زور دیا کہ قائد اعظم کی وفات کی وجہ سے قوم کی زندگی میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے اسے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر فرض شناسی اور محب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر پر کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے عوام کو اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرنے اور اعتماد اور دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض پرزور انداز میں انجام دینے کی ہدایت بھی کی۔ 16 اکتوبر 1951 کو خان لیاقت علی خان نے گورنر جنرل کے وائم طیارے کے ذریعے کراچی سے راولپنڈی تک کا سفر کیا اور راولپنڈی میں ایک مصروف دن گزارا، مختلف طبقوں سے ملاقات کی اور پھر سحپیر کو مقررہ جلسے سے خطاب کے لیے لیاقت پارک راولپنڈی تقریباً 4 بجے کے لگ بھگ پہنچے۔ جلسہ گاہ میں تقریباً 40,000 کا مجمع تھا، جبکہ اس جلسے میں ایک شخص سید اکبر نامی 2.5 سے 10 فٹ کے فاصلے پہ اگلی صفوں میں بڑی بے چینی سے کسی کا منتظر نظر آ رہا تھا۔ جب لیاقت علی خان گارڈ آف آنر کے معائنے کے فوری بعد ڈائس پر خطاب کے لیے پہنچے تو راولپنڈی کے شہریوں نے آپ کا والہانہ استقبال پرجوش تالیوں سے کیا۔ بعد ازاں تلاوت جیسے ہی لیاقت علی خان تقریر کرنے کے لیے اٹھے اور ابھی زباں سے تہمیدی الفاظ نکالے ہی تھے کہ یکا یک پستول چلنے کی آواز آئی اور خان لیاقت علی خان ڈائس پر لڑکھڑا کر گر پڑے۔ ان کے سینے میں 2 گولیاں لگی تھی۔ ان کے پولیٹیکل سیکرٹری نواب صدیق علی خان اور بعض دوسرے افراد نے آپ کو سہارا دینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ لیاقت علی خان نے کلمہ شہادت پڑھا اور کہا کہ گولی لگ گئی ہے، پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور کہا خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ ان آخری الفاظ کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گئے۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں آپریشن کی تیاریوں کے دوران ہی خان لیاقت علی خان اس دنیا سے چل بسے۔ خان لیاقت علی خان کے قاتل سید اکبر کو موقع پر ہی پولیس نے ہلاک کر دیا۔ فائر کرنے والے پولیس آفیسر نے بعد ازاں کمیشن کے سامنے یہ موقف اختیار کیا کہ اس نے یہ انتہائی اقدام جذبات میں اٹھایا تھا، لیکن ناقدین نے اس موقف کو آج تک تسلیم نہیں کیا اور قاتل کی موت کو بھی اسی منصوبے کا ایک حصہ قرار دیا۔